بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. اللہ کریم نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی. باوجود افرادی قوت یا اسباب و ذرائع کے کم ہونے کے اے مسلمانوں تمہیں فتح نصیب فرمائی اور تمہیں غالب فرمایا. اور پھر ایک وقت آیا جب یوم حنین یعنی حنین کی جنگ ہوئی، غزوہ حنین ہوا. اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہوئی اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہوا. فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام وسعتوں سمیت تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم منتشر ہونے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ کریم نے اپنے رسول پر تسکین نازل فرمائی. وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر بھی. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اتارے جو نظر نہیں آتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو سزا دی. وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی سزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے اس پر مہربانی کر دے، اس کی توبہ قبول فرما لے. واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. سنہ 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مسلمان مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، تو حنین میں بنو غازن کے مختلف قبائل جمع ہوئے. حنین تقریباً مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے.
اور یہ مکہ مکرمہ سے لے کر اس وادی میں دور تک بنو ہوازن کے مختلف قبائل پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے مضبوط اور جنگجو اور تکڑے لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک، طائف میں بنو ثقیف جو ہیں وہ بھی بنو ہوازن کا ہی قبیلہ ہیں۔ تو یہ مختلف قبائل پھیلے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ سے طائف تک۔ بنیادی طور پر سب بنو ہوازن کی شاخیں ہیں۔ تو انہوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ قریش نے تو ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کے سامنے مکہ مکرمہ بھی سرنڈر ہو گیا، تو اب اس کے بعد مسلمان یقیناً ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اب ہماری باری ہے، ہم رہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں، ہمیں مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے اور ان کی طاقت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس میں بنو ہوازن کے کم و بیش سارے قبائل جمع ہوئے۔ دو قبیلے بنو قاب اور بنو کلاب، یہ بھی بنو ہوازن ہی کی شاخیں تھی، لیکن وہ شامل نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، تم تو اپنے قبائل جمع کر رہے ہو، اگر ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو انہیں شکست نہیں دے سکے گی، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان دو قبائل کے علاوہ باقی سارے قبائل جمع ہو گئے اور ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، جس کی تعداد کے بارے تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ صاحب تفسیر مدری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ تعداد 30,000 تھی، جس میں 24,000 بچے بوڑھے اور عورتیں تھیں اور 4,000 جنگجو جوان تھے۔ انہوں نے حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں بہت معروف مسلمان جرنیل ثابت ہوئے، انہیں اپنا سردار بنایا، اور انہوں نے یہ تجویز دی کہ جتنے لوگ جنگ میں شامل ہو رہے ہیں وہ اپنے بیوی بچے بھی، اپنے مال مویشی بھی اور اپنا مال دولت بھی ساتھ لائیں، اور جنگی صفوں کے پیچھے انہوں نے بزرگوں کو، بچوں کو، خواتین کو اور ان کے پیچھے مال مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس تدبیر سے ان کی مراد یہ تھی کہ کوئی چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، آخر دم تک لڑیں گے، آخر کوئی اپنے بیوی بچوں اور سارے مال اسباب کو چھوڑ کر کہاں جائے گا، تو آخر دم اور آخری آدمی تک ہر بندہ لڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہوں، آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ سے نکلا، 12,000 کا لشکر تھا، کچھ 2,000 نو مسلم جو مکہ مکرمہ سے ساتھ شامل ہو گئے،
تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد 14,000 ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکل کر خیف بنی کنانہ ایک پڑاؤ فرمایا۔ خیف بنی کنانہ وہ مقام ہے جہاں جب مسلمانوں سے مقاطعہ کیا گیا تھا اور شیب ابی طالب میں قید ہو گئے تھے، کوئی ان سے لین دین نہیں کرتا تھا، 3 سال تک یہ مصیبت رہی۔ خیف بنی کنانہ وہ مقام ہے جہاں سرداران مکہ نے اور سرداران قریش نے جمع ہو کر یہ معاہدہ لکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو پہلا پڑاؤ آپ نے اسی مقام پر فرمایا کہ فراغت اور خوشحالی کے دنوں میں اس وقت کو، اس جگہ کو، اس حال کو یاد رکھا جائے جس میں تکلیف یا مصیبت آئی تھی۔ یہ بھی اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک سلیقہ ہے۔ عموماً آدمی پہ جب فراخی آتی ہے تو وہ تنگ دستی کے دنوں کو بھول جاتا ہے، جب خوشحالی آتی ہے تو اسے غربت و افلاس یاد نہیں رہتا۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم مہربانی فرمائے، آسانیاں فرمائے، فراخی دے دیں تو تنگی کے دنوں اور مشکل وقت کو بھی یاد رکھا جائے کہ بندے کو اپنی حیثیت یاد رہے اور اللہ کریم کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پڑاؤ فرمایا ایک فاتح کی حیثیت سے، جہاں کبھی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر معاہدہ لکھا تھا جس سے بہت ایذا ہوئی تھی مسلمانوں کو بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تکالیف برداشت کی تھی۔ جب لشکر کے بارے علم ہوا تو مسلمانوں میں سے اب اس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، لیکن تھے تو سارے صحابہ کرام اور سب صحبت نبوی سے سرفراز تھے۔ تو کسی کے جتنے اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ منازل ہوتے ہیں اس کے لیے معاملات میں اتنی ہی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ اللہ کریم نے تعیین نہیں فرمائی، لیکن کسی صحابی کے لب مبارک سے یہ کلمہ نکلا یا بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، جس دن تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا، تم نے کہا کہ یہ 4,000 کا لشکر ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، جبکہ ہماری تعداد 10,000 تو وہ لشکر تھا جس نے مکہ فتح کیا، تو پھر جب نکلے حنین کو تو 14,000 ہو گئے، تو ان کی حیثیت ہمارے سامنے کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ جو مقام و مرتبہ، جو شرف صحابیت تمہیں حاصل ہے، تمہیں ہر حال میں ہر کام اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، ہر نعمت اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اپنی طاقت، اپنی کثرت پہ ناز کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی نہیں بتایا اللہ کریم نے، اللہ بڑے ستار العیوب ہیں، اللہ بہت بڑے کریم ہیں، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے کسی کے دل میں یہ بات آئی یا کسی کے لب سے یہ کلمہ نکلا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، تو اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، کسی فرد کو جوں جوں منازل قرب نصیب ہوتے ہیں
تو وہ رضائے الہی میں فنا ہوتا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ایک اصول ہے کہ کسی بندے کو اب صحابی ہونا تو وہ عظمت ہے کہ دنیا بھر کی ولایت جمع کر لی جائے تو ان کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچتی۔ تو ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آ گئی کہ بھی آج تو ہم ایک لشکر جرار ہیں، ہم 14,000 ہیں، تو ہمارا مقابلہ کون کر سکے گا؟ اللہ کریم کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں یا کسی کثرت، زندہ کو تو ولی ماننا بڑا مشکل کام ہے، ہم زندوں کو تو نہیں مانتے، ان پر تو عیب نکالتے رہتے ہیں۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کسی کے پاس سلوک کے منازل ہیں یا نہیں، جس کی شہرت ہو گئی، قبر بن گئی، ہم طواف کرتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر ساری مصیبتیں حل کر دے گا، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جس کے جتنے منازل ہوتے ہیں وہ اتنا اللہ کی عظمت میں فنا ہوتا جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا ہوتا جاتا ہے۔ جتنے منازل قرب کسی کو نصیب ہوتے ہیں، اتنی اس کی زبان بند ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو کہا گیا تھا نا کہ کہاں رہا کہ خبر شد خبرش باز نہ آیت، جس کو خبر ہو گئی اس کی اپنی خبر واپس نہیں آتی، اس کا اپنا کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ اسی خبر میں اسی میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قرب الہی کا کمال یہی ہے کہ اسے معرفت الہی جتنی نصیب ہوتی ہے، اتنا وہ اللہ کی رضا میں فنا ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور سب کچھ اللہ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نیک مقام پر اللہ سے دعا کرنا بہت افضل ہے۔ اب سڑک پر دعا کرنا اور سڑک سے مسجد میں چلے آئیں تو یہاں دعا کرنا یقیناً فرق ہے۔ مسجد مبارک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو باہر دعا کرنے کی بجائے مسجد میں کرنے میں فرق ہے۔ اسی طرح کسی نیک بندے کے مزار پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنا تو بہت مبارک بات ہے۔ کسی نیک کی صحبت میں، زندہ نیک کی صحبت میں بیٹھ کر دعا کرنا بھی باعث برکت ہے۔ کسی ولی اللہ کے مزار پہ، کسی نیک شخص کے مزار پہ اللہ سے دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دعا اللہ ہی سے ہوگی۔ اگر ہم کسی نیک کے قریب یا کسی مزار پہ بیٹھے ہیں تو اس کی برکات شامل ہو جائیں گی، جیسے باہر کی بجائے مسجد میں بیٹھیں تو مسجد کی برکات شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو درست ہے۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جو منع کرتا ہے وہ اتنی شدت کرتا ہے جیسے بزرگوں کی قبریں ہی اکھیڑ دی جائیں، اور جو مانتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، قبر ہی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دونوں طرف دونوں انتہائیں صحیح نہیں ہیں، اعتدال ہے۔ بزرگوں کے مزار پہ جانا، زیارت کرنا، عام قبرستان میں جانا، قبروں پہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے اور عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ میں کیا ہوں، مجھ سے کتنے اچھے اچھے لوگ آج قبروں میں پڑے ہیں، یہ مجھ سے ہمت میں، طاقت میں، دولت میں، علم میں، مختلف خوبیوں میں مختلف لوگ مجھ سے بہت اعلیٰ تھے، لیکن آج ایک مٹی کی ڈھیری نظر آ رہی ہے، اندر کیا ہے وہ اللہ ہی جانے۔ تو ہم تو اندازے سے کسی ایک قبر پہ چونا لگا دیتے ہیں، اس کا ادب شروع ہو جاتا ہے، باقی قبور کو پوچھتے بھی نہیں۔ ہر قبر کا احترام ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک طرف آگ اور ایک طرف مسلمان کی قبر ہو تو آگ سے گزر جاؤ، قبر پر قدم نہ رکھو۔
اتنا احترام ہے. اسی طرح قبر کو توڑنا، اس کا پتھر گرانا یا اس سے خراب کرنا جرم ہے. تو ہم تو بڑے مزے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں قبرستان میں جاتے ہیں میت دفن کرنی ہے. ویسے فاتحہ پڑھنے قبرستان میں کم ہی جاتا ہے، شاید کوئی جاتا ہو، میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں جاتا. جب کوئی مر جاتا ہے تو دفن کرنے جاتے ہیں تو پھر قبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ناجائز ہیں. ہر قبر کا، ہر مسلمان کی قبر کا احترام ہے. اس کے اوپر پاؤں نہ رکھو، اوپر بیٹھو نہیں. اور کسی قبرستان یا قبر کے پاس سے گزرو تو سنت ہے کہ اسے السلام علیکم کہو. السلام علیکم یا دار قوم مومنین یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہیں بھی بخش دے. تو سلام کہنا اہل قبور کو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ کے کام ہے وہ ہم سمجھیں کہ اللہ کی جگہ یہ قبروں والے کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. جتنا جس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ اللہ کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے اور زیادہ اتباع سنت کا پابند ہو جاتا ہے. تو فرمایا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تم لشکر کی زیادتی پر ناز کرتے، تمہیں اللہ کی مدد پہ ناز ہونا چاہیے. بات یوں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن تم نے یہ سوچا اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا اور تم نے یہ سوچا کہ بھئی آج تو ہم اتنا بڑا لشکر ہیں. بدر میں تو ہم 313 تھے، احد میں بھی ہماری تعداد کم تھی. فتح مکہ ہم نے 8000 کے لشکر سے کر لیا، 10,000 کے لشکر سے کر لیا. تو آج تو ہم 14,000 ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور تم پر اتنا مشکل وقت آیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی. جب جنگ شروع ہوئی، مقابلہ ہوا تو بنو حوازن بڑے جان توڑ کر لڑے اور لکھتے ہیں کہ اتنی شدید اور اتنی شدت سے جنگ ہو رہی تھی اور اتنا گردہ اڑ رہا تھا اور اس قدر طوفان تھا کہ رات کا سما معلوم ہوتا تھا. اتنی گرد اڑ رہی تھی اور دن تھا لیکن ایسے لگتا تھا جیسے رات ہو گئی. اور اتنا دباؤ پڑا مسلمانوں پر کہ ایک دفعہ ان کے قدم اکھڑ گئے. چند 100 جانثاران ثابت قدم رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، باقی کے قدم اکھڑ گئے. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر چل نکلے، یعنی تمہارے قدم اکھڑ گئے، جنگی ترتیب ختم ہو گئی اور یوں پتہ چلتا تھا جیسے مسلمان بکھر جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول ساتھ تھے، اللہ کی مدد ساتھ تھی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، جب یہ گمسان کا جنگ پڑا اور چند 100 جانثار حضور کے ارد گرد رہ گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے یہ رجز اس جہاد میں پڑھا تھا، آن النبی لا کذب آن ابن عبد المطلب، آن النبی لا کذب آن ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آن النبی لا کذب آن ابن عبد المطلب. حضور نے رجز پڑھا اور فرمایا آواز دو، کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی؟ کہاں ہیں سورہ بقرہ والے اور کہاں ہیں انصار و مہاجر؟ تو جب آواز لگائی گئی اللہ کی شان، سارے لوگ پھر پلٹے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تسلی نازل کر دی تھی، اپنے رسول پر سکینہ نازل کر دی تھی، سکون نازل کر دیا تھا، تسکین نازل کر دی تھی.
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے ایمان والے بندوں پر بھی، سب بندوں پر میں نے سکینہ نازل کر دی، سب کے قدم جم گئے، سب پھر پلٹ کر لڑے، اور صرف سکینہ نازل نہیں فرمائی، تسکین نازل نہیں فرمائی، انہیں ثابت قدم نہیں کیا، بلکہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور نظر نہ آنے والے غیر مرئی لشکر اتار دیے، یعنی فرشتوں کے لشکر بھیج دیے۔ یہ تو ان لوگوں کا مقام تھا نا کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے آسمانوں سے آ جاتے تھے۔ اور پھر وہ حال ہوا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو سخت عذاب دیا، ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی جزا ہے۔ اس قدر پھر دباؤ بڑا مسلمانوں کی طرف سے کہ بنو حوازن کے جو لوگ مارے گئے تھے مارے گئے، باقیوں کو بھاگتے ہی بنی، حتیٰ کہ حضرت مالک بن عوف خود بھاگ کھڑے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خود بھی بھاگ گئے، اور سوائے زخمیوں مرنے والوں کے میدان میں کوئی نہ رہا، تمام لوگ بھاگ گئے، بنو حوازن کے سارے شکست کھا کر چلے گئے۔ اور کمال یہ ہے کہ سب کے بیوی بچے، سب کے ریوڑ، سب کے اونٹ، سب کا مال و زر وہیں کا وہیں رہ گیا، اور بے پناہ قیدی اور مال غنیمت مسلمانوں کے پاس جمع ہو گیا، کوئی 24,000 اونٹ، 30-32,000 بھیڑ بکریاں، اور پتنی کتنے ہزار من چاندی اور وہ دولت جو ان کے پاس تھی، اور پھر ان کے بیوی بچے بوڑھے 24,000 جن کی تعداد تھی، 26,000 تعداد تھی، وہ سارے قیدی ہو گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے طائف کا محاصرہ کر لیا، چونکہ بھاگ گئے، کچھ منتشر ہو گئے، کچھ طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے، تو پھر اندر سے تیر برساتے تھے، جرأت نہیں پڑتی تھی کہ دروازے کھول کر قلعے سے باہر آ کر لڑیں۔ کم و بیش 20 دن کے قریب یہ محاصرہ رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ اٹھا کر واپس ہوئے، لیکن دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، یہ وہی طائف ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے، اور اللہ نے پہاڑوں پر متعین فرشتے کو حکم دیا تھا کہ اگر میرا نبی اجازت عطا فرمائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، وہ حکم دیں تو یہ پہاڑ اٹھا کر ان طائف کے لوگوں پہ پھینک دو جنہوں نے میرے نبی پر پتھر برسائے ہیں۔ تو اس دن بھی حضور نے طائف والوں کے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، تباہ نہ کر۔ اور محاصرے کے دوران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ 20 دن کے بعد محاصرہ اٹھا کر حضور واپس ہوئے، راستے میں پڑاؤ ڈلا، مال غنیمت کی تقسیم اور قیدیوں کی تقسیم کا وقت آیا، تو حضور کی اس دعا کے صدقے اہل طائف کو یہ خیال آیا کہ ایمان قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ ہم خواہ مخواہ کی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، حق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، تو ایمان لانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضور پڑاؤ میں جلوہ افروز تھے تو طائف سے بنو حوازن کے سردار جمع ہو کر ان کا وفد آ گیا، اور بنو حوازن کے ہی وہ لوگ تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، اور آپ نے مائی حلیمہ کا دودھ پیا اور پلے بڑھے، تو آپ کے دودھ کے رشتے سے ایک چچا بھی ان سرداروں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کی کہ ہم آپ کے دودھ شریک رشتہ دار بھی ہیں، اور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے لڑکے دیکھ لیا، ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم آپ پر اور اللہ کی توحید پر ایمان بھی لاتے ہیں۔
لہذا ہم سے رعایت کی جائے. ہمارے سارے بیوی بچے قید ہو گئے، ہمارا سارا مال و منال جو ہے وہ غنیمت میں چلا گیا. تو ہم ایمان بھی قبول کرتے ہیں، آپ کو اور آپ کے رب کو قبول کرتے، اللہ کی عظمت کو قبول کرتے ہیں، آپ کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ، اور پھر ہمارا آپ کے ساتھ دودھ کا رشتہ بھی ہے، تو ہم پر مہربانی فرمائی جائے. نبی کے نے فرمایا بھئی دیکھو، یہ قیدی اور مال غنیمت یہ میرا نہیں، مسلمانوں کا مال ہے. اللہ نے ان پر حلال کیا ہے. یہ قیدی ان کے غلام ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، اور مال غنیمت ان کا حصہ ہے. لیکن میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں کہ تم مال یا قیدیوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، میں اس کے لیے پھر ان سے بات کروں گا. آپ نے فرمایا میں پھر مسلمانوں سے بات کروں گا کہ دو میں سے ایک چیز تمہیں لوٹا دی جائے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے بیوی بچے اور بوڑھے جو قیدی ہو گئے ہیں وہ ہمیں عطا کر دیے جائیں، تو مال اللہ ہمیں پھر دے دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے حصے میں آتے ہیں وہ تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، میں نے آزاد کر دیا. لیکن جو مسلمانوں کے حصے میں آتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، میں تمہاری سفارش کروں گا. چنانچہ حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرما کے بیان فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، تمہارے بھائی ہیں، میری ان سے دودھ کی رشتہ داری بھی ہے، اور یہ اب تم میں سے دو میں سے ایک چیز کے طالب ہیں کہ مال غنیمت تو مسلمانوں پہ تقسیم کر دیا جائے، لیکن ہمارے افراد، بیوی بچے بزرگ جو قیدی ہو گئے ہیں وہ ہمیں دے دیے جائیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے حصے میں قیدی آتے ہیں وہ تو میں نے انہیں آزاد کر دیے، لیکن مسلمانوں پہ کوئی جبر نہیں ہے، تمہارا حق ہے. اگر خوش دلی سے آزاد کر دو تو بہت اچھی بات ہے. تو تمام صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، سب آزاد کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے، ان کے افراد انہیں واپس دے دیے جائیں. اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سردار جو مختلف جیش کے سردار تھے ان کو جمع فرمایا اپنے ایک ایک فرد سے پوچھو. یہ نہ ہو کہ میں نے کہا چھوڑ دو تو کسی نے روا روی میں شرما شرمی میں سب کے سامنے کہا چلو چھوڑ دو، لیکن دل سے اس کی مرضی نہ ہو تو ایسا نہیں کیا جائے گا. سب سے فردن فردن پوچھ کر، ایک ایک سپاہی سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ سب دل سے راضی ہیں تب چھوڑے جائیں گے. یہ تھی انداز حکمرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے ایک اشارے پہ صحابہ جان دینا سعادت سمجھتے تھے، اور سب نے برملا کہا کہ ہم سب آزاد کرتے ہیں. پھر فرمایا نہیں، ایک ایک بندے سے، ہر سردار کو حکم دیا کہ اپنے ایک ایک سپاہی سے تحقیق کر لو، خوش دلی سے پسند سے چھوڑ رہے ہیں. چنانچہ ان سب کے بیوی بچے بزرگ جو قیدی ہو گئے تھے وہ واپس کر دیے گئے، اور مال غنیمت مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ تھا غزوہ حنین، جس کے بارے یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں بہت مواقع پر، بہت جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی، ہر جگہ پر تمہاری مدد فرمائی. اور حنین کے روز اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہونے لگا تھا، تمہیں سمجھا ہمارا لشکر بہت بڑا ہے،
اس فوج کی 4000 جنگجوؤں کی ہمارے سامنے حیثیت کیا ہے، تو اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ اصول ارشاد ہو رہا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ کبھی اپنے اقتدار، اپنی دولت یا اپنی طاقت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کریم کی عظمت پہ اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مقدم ہے۔ اور اگر دولت، عظمت، شہرت، حکومت، اقتدار، اختیار نصیب ہو جائے تو برے دنوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سو فرمایا اس خیال کی وجہ سے جو شاید کس کے دل میں گزرا، یا وہ کلمہ کس کی زبان سے ادا ہوا، کسی ایک بندے کی زبان سے نکلا، لیکن مصیبت سب کو دیکھنا پڑی۔ تو فرمایا زمین اپنی ساری وسعتوں سمیت تم پر تنگ ہو گئی اور تم منتشر ہونے لگے اور تمہارا شیرازہ بکھرنے لگا۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمائی، تسلی نازل فرمائی، ثابت قدمی نازل فرمائی، اور تمام مسلمانوں پر سکینہ نازل فرما دی۔ سب ثابت قدم ہو گئے، سب مڑ کے پھر لڑے، اور وانزل جلودا لم تروہا، اور فرشتوں کے لشکر بھیج دیے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے ایسے لشکر نازل فرما دیے جو دکھائی دینے والے نہیں تھے، غیر مرئی تھے، یعنی فرشتے تھے، اور اس طرح سے کافروں کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جو کبھی غالب آنے کی سوچ رہے تھے ان پر عذاب نازل ہو گیا اور انہیں تباہ کر دیا، اور کفر کی یہی جزا ہے۔ سو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیاوی کامیابی کی راستہ جو ہے وہ بھی نیکی سے ہو کر جاتا ہے، برائی کر کے کوئی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم چالاکی کر کے، جھوٹ بول کر، ہوشیاری کر کے، دھوکہ دے کے، لوٹ مار کر کے کامیاب ہو جائیں گے، فرمایا یہ بربادی کا راستہ ہے، اور گناہ کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، خطا کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی۔ نیکی اور اللہ کے رسول کی اطاعت وہ راستہ ہے جو دنیاوی کامیابی بھی دیتا ہے اور اخروی کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے کرم فرمایا تم پر، اور اس نے فرشتے نازل فرما دیے اور سکون نازل فرما دیا، اور تمہارے دل جم گئے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور یہی طریقہ کار ہے کہ اللہ جب چاہے جس پر چاہے اپنا کرم فرما دے اور اس کی توبہ قبول فرما لے اور اس پر اپنی مہربانی فرما دے اور اسے کامیاب کر لے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑے بخشنے والے، بہت بڑے مہربان ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان انتہائی کمزور اور انتہائی ناکارہ چیز ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے آپ پہ، اپنی طاقت پہ، کبھی اپنے دولت پہ، کبھی اپنے علم پہ، کبھی اپنی سیاست پہ، اسے اپنے پہ ناز رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ بڑے بڑے فخر کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کی آج قبروں کا نشان نہیں ملتا، اور بڑے بڑے قلعے جنہوں نے بنائے اور بڑے بڑے مقبرے جن کے بنے، ان کی قبروں پہ بیٹھ کر لڑکے سوڈا پی رہے ہوتے ہیں اور پکنک منا رہے ہوتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جن کی قبروں کے نشان نہیں رہے، جن کے شہروں کے نشان مٹ گئے، جن کی آبادیوں کے نشان نہیں رہے۔ کائنات میں
عظمت الہی ہی ایسی شے ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گی۔ اور فرمایا پھر اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ توبہ کیوں نہیں کرتا۔ ایک شخص کا والد اور بھائی بدر میں قتل ہو گئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس غرض سے گیا تھا، فتح مکہ کے بعد تو سب نے اطاعت تو کر لی لیکن دل میں وہ بات تھی، تو میں اس غرض سے گیا تھا کہ جب گمسان کا رن پڑے گا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں گا۔ فرماتے ہیں میں دائیں طرف سے گیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا کون اس طرف تھے، دوسری طرف کوئی اور صحابی تھے، مجھے اب نام یاد نہیں رہا۔ حضور صحابہ کرام کے گھیرے میں تھے، تو میں نے سوچا شاید پشت سے میرا کام ہو جائے۔ میں پیچھے سے گیا تو حضور نے مجھے آواز دی، شہبہ آگے آ جاؤ۔ شہبہ نام تھا ان کا۔ فرماتے ہیں میں لرزاں ترساں، میں سمجھ گیا کہ اللہ کا نبی ہے اور انہوں نے میرے دل کی بات جان لی ہے۔ فرمایا ادھر میرے سامنے آ جاؤ۔ میں سامنے چلا گیا، فرمایا قریب آؤ۔ میرے سینے پر دست مبارک رکھا اور فرمایا اللہ اس کی خطائیں معاف کر اور اسے جرأت و ہمت عطا کر۔ فرماتے ہیں وہ لمحہ تھا کہ میری رگ رگ میں محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بجلی کی طرح موجزن ہوگی اور مجھے روئے زمین پر کوئی ہستی حضور سے زیادہ عزیز نہ رہی۔ جب میری یہ کیفیت ہوگی تو حضور نے جب فرمایا جاؤ جا کر کافروں سے جہاد کرو، تو میں مڑ کر کافروں پر ٹوٹ پڑا۔ تو یہ تو اس کا کرم ہے، جب چاہے جسے چاہے دے دے، اسی کو توجہ کہتے ہیں۔ حضور نے توجہ فرمائی۔ اس کا حال کیا تھا؟ حضور نے اسے طلب فرمایا اور اس کے قلب پر توجہ فرمائی اور دست اقدس سینے پہ پھیرا تو ساری کیفیت بدل گئی اور دشمنی کی جگہ عشق رسول نے لے لی۔ کہاں عداوت رسول تھی، کہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں در آیا۔ اور وہ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ بھول گیا اور مجھے دنیا میں روئے زمین پر عزیز ترین ہستی صرف حضور کی نظر آنے لگی۔ تو حضور نے فرمایا اب جاؤ جا کر کافروں سے لڑو۔ تو میں پلٹ کر ٹوٹ پڑا لشکر کفار پر۔ تو اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ انسان بد نصیب ہے کہ پھر یہ بارگاہ الہی میں جاتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، مختلف آسروں مختلف سہاروں پہ رہتا ہے۔ میری دولت میرا سہارا ہے، میرے لوگ میرے پیچھے بہت ہیں وہ میرا سہارا ہے، میرے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، فلاں میرا وزیر دوست ہے، فلاں سفیر دوست ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اصل طاقت اللہ کی ہے اور اصل قوت معیت باری کی ہے، رحمت الہی کی ہے۔ اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے، اور وہ چاہے جس کی چاہے توبہ قبول فرما لے۔ سو بہترین راستہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔